أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم انشاءاللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ۔ آج کا ایک انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ قرآن کلیئر کہتا ہے کہ جن کو ماں کا دودھ پلانا ہے تو اس کا 2 سال جو ہے وہ کمپلیٹ میکسیمم پیریڈ ہے، اور اگر کسی ماں کا دودھ نہ ہو یا سفیشینٹ نہیں ہو تو بچے کو کسی اور عورت کا دودھ پلا دیں تو یہ بچہ اس عورت کا بھی بچہ کے جیسا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ 2 سال کے اندر دودھ پلانے کا۔ اس کے برعکس ایک حدیث ہے صحیح مسلم کا 3604 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75 میں کہ سہلہ بنت سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو حذیفہ کے چہرے میں کچھ ناراضگی پاتی ہوں جب سالم میرے گھر آتا ہے اور وہ ان کا پارٹنر ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ تم سالم کو دودھ پلا دو۔ انہوں نے کہا میں اسے کیسے دودھ پلاؤں اور وہ تو داڑھی والا مرد ہے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ جوان مرد ہے۔ اس کے برعکس ایک حدیث نمبر 3606 ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 77، اور اسی صحیح مسلم میں ہے جناب عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ میرے پاس آئے اور میرے نزدیک ایک شخص تھا تو آپ کو ناگوار ہوا اور آپ کے چہرے پر میں نے غصہ دیکھا اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میرا دودھ شریک بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غور کرو، دودھ شریک بھائیوں میں دودھ پینا وہی معتبر ہے جو بھوک کے وقت میں ہو۔ بھوک کے وقت ہو اس لیے بولا کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے تو وہ کچھ اور کھا پی نہیں سکتا ہے، اور ماں کا دودھ نہیں ہو تو دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے۔ اپنی ماں کا دودھ ہے مکمل ہے تو پھر دوسری عورت کا دودھ پلانے کا ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی 2 سال کے اندر ہو، کیونکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں ہے کہ جو میکسیمم پیریڈ ہے دودھ پلانے کا وہ 2 سال کا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رضاعت وہی ہے جس نے بچپن میں رضاعت کی اور بڑے عمر کی رضاعت نہیں ہے۔ موطا میں امام مالک میں لکھا ہے ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور عرض کی میرے ایک لونڈی ہے اور میں اس سے وطا کرتا ہوں تو میری بیوی نے اسے دودھ پلا دیا، اور میں جب اس لونڈی کے پاس گیا تو کہنے لگی مجھ سے دور ہی رہو، اللہ کی قسم مجھے اس نے دودھ پلا دیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اپنی بیوی کو مار اور اپنی لونڈی کے پاس جاؤ کیونکہ رضاعت تو بچے کی ہی ہوتی ہے۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا، موطا امام ملک میں بھی یہی بات ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث نمبر 3606 میں بتا دیا کہ بھوک کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا قیمتی باتیں ہیں، اور قرآن کی روشنی میں یہ 3 حدیث بالکل صحیح ہے، بھوک وغیرہ 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 جو کہ 2 سال کے اندر کی باتیں ہیں۔ وہ بچہ چھوٹا جو ہوتا ہے تو وہ کچھ اور کھا پی نہیں سکتا ہے تو اس کو ماں کا دودھ ہی چاہیے، اور ماں کا دودھ نہیں ہو تو کسی اور عورت کا دودھ، لیکن
خاص طور پر صرف بچہ بنانے کے لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا دودھ پلا دو اس کا دودھ پلا دو اور یہ ہو جائے گا. اصل دودھ پلانے کا وجہ ہی ہونا چاہیے کہ بھوک ہے، ماں کا دودھ نہیں ہے اور بھوک ہے. تو یہ اس لیے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس میں ایک حدیث ہے جو قرآن کے بالکل اپوزٹ ہے، 3 حدیث ہے جو قرآن سے بالکل ملتا ہے جلتا ہے. قرآن کو کسوٹی بنانے سے یہ پاس ہو جاتا ہے. تو جو قرآن کو کسوٹی بنانے کے بعد پاس ہو جائے ان حدیثوں پر دل کھول کر عمل کریں، کیونکہ یہ جنت جانے کے لیے ٹکٹ ہے. اور ایسی باتوں سے ذرا سا گریز کرے جو مشکوک ہو، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتوں کو مان لینا یہی کامیابی کا راز ہے آخرت میں، اور غلط باتوں کو ان کے ساتھ منسوخ کر دینا یہ تو بالکل ہی جنت سے دور جانے کی بات ہے. تو آپ کو اگر آخرت میں برکت چاہیے تو قرآن کو کسوٹی بنا کر ہر بات کو اپنائیے. اور اس کے ساتھ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.